اصل میں جو ملک کے حالات ہیں ہم سمجھتے بہت سنگین ہیں، اور چونکہ ہم ایک اہم سیاسی الائنس ہیں سندھ کی، ہم چاہ رہے تھے کہ اپنا موقف اس کے بارے میں دیں، اور ہم نے یہی کہا پریس کانفرنس میں کہ یہ تماشا بھی جو ہے بند کیا جائے، اور جو سیاسی جماعتیں اس میں ملوث ہیں وہ ان کو لحاظ کرنا چاہیے پاکستان کی وحدانیت کا، پاکستان کے حالات کا، کیونکہ ایک طرف تو معاشی بدحالی ہے، دوسری طرف سول وار کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال اگر زیادہ رہی تو اس کا اثر پاکستان پہ پڑے گا، پاکستان کی سوورنٹی پہ پڑے گا، آزادی پہ پڑے گا۔ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ کوئی کولنگ ڈاؤن وہ ہونا چاہیے پیریڈ، الیکشنز ابھی اناؤنس کر دیں لیکن احتساب کا عمل جو ہے اس کو تیز کریں، تاکہ کچھ کنوکشنز ہوں، مجرموں کو پکڑا جائے، جیل بھیجا جائے، عوام تاکہ مطمئن ہو سکے کہ کرپشن کے خلاف اس ملک میں کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی تو ایک آدمی بھی کنوکٹ نہیں ہوا کرپشن، بیچارہ سپاہی کلرک اس کو کنوکٹ کرتے ہیں، کورٹوں میں سزا دیتے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کو، بااثر لوگوں کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ تو لوگوں کو یہ باور کرانا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، ضروری ہے کہ کرپشن کے خلاف کیسز کو نپٹایا جائے اور سزائیں دی جائیں۔ تو یہ ہمارا بنیادی معاملہ تھا پریس کانفرنس کا۔ اس کے علاوہ جو ابتر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پانی کی قلت ہے سندھ میں، وہ دیگر معاملات ہیں، بلدیاتی الیکشنز ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی۔ اسمبلی کے اجلاس ابھی تک جو دن پڑے ہیں نا، تقریباً 60 ڈیز پڑے ہیں، اپروکسیمیٹلی 60 دن ابھی تک پڑے ہیں، اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا۔ دوسری بات، اس وقت سندھ کی حالت تو دیکھیں، کراچی سے کشمور تک پانی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر خراب ہے، ہیلتھ کی سچویشن آپ نے دیکھ لی کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے، گندا پانی پینے کی وجہ سے ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، اس قدر حالت خراب ہے، جگہ جگہ آگ لگتی ہے، فائر بریگیڈ نہیں پہنچتی، لوگ مر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا سی ایم، ہمارا جو ہیڈ ہے سندھ کا، وہ امریکہ روانہ ہو گیا ہے، اور بلاول زرداری وزیر خارجہ بن گئے۔ جو 2-3 وزیر ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں تو ایک بولتا ہے، دوسرا جمائیاں لے رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنا کام کر لیا سندھ کا انہوں نے۔ حالت یہ ہے سندھ کی۔ تو ایسے حالات میں ہم اسمبلی کے اجلاس کو چاہتے ہیں نا کہ وہ ہو، تاکہ وہاں جا کر ہم اسمبلی میں پانی کا رونا روئیں، کیونکہ یہاں پینے کے پانی کو تو آپ سوچیں، مردوں کو دفنانے یا ان کو کفن دفن کے لیے، ان کو غسل کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، کراچی میں تو ویسے پانی کی شارٹیج ہوتی ہے، کیچڑ جہاں سے پانی آتا ہے اس کے لیے کہا جا چکا ہے کہ ڈیڈ لائن سے نیچے جا چکا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کراچی کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ کسان رو رہا ہے، کسان کو پانی نہیں مل رہا، کیونکہ بڑے بڑے وڈیرے زمیندار تو آپ کو چیختے چلاتے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی تو وہاں پر بڑے بڑے بند بنے ہوئے ہیں، وہاں وہ رکاوٹیں ڈال کر پانی اپنا روک لیتے ہیں اپنے زمینوں پر، کیونکہ ان کی ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین ہے۔ غریب کسان جس کے پاس 2 یا 3 ایکڑ ہوگی، وہ بیچارہ پانی کے لیے تو ترسے گا، کیونکہ اس کا روزگار یہی ہے۔ بلدیاتی الیکشن سر پر ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہمیں یہ پریس کانفرنس کرنا بہت ضروری تھی، کیونکہ ہمارے لوگوں پر، جی ڈی اے کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان پر جھوٹی FIR، ان کو ڈرانا دھمکانا پولیس کے ذریعے، چونکہ پولیس تو ان کی باندھی ہے ہمیشہ، IG سے لے کر ہر پولیس والا یہ سفارش پہ رکھتے ہیں، سفارش پر رکھنے کا بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب آرڈینیٹ ہے، جو ہم کہیں گے یہ کرے گا، اور وہ کرتے ہیں کیونکہ سفارش پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ حالات سندھ کے بہت زیادہ برے حالات ہیں، بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بچیاں خودکشیاں کرتی ہیں، کوئی ہے والی وارث پوچھنے والا؟ میں پوچھتی ہوں ہیلتھ منسٹر کہاں ہیں؟ اس وقت جو حالات ہیں، جو ہاسپٹل میں HIV اور یہ جو ڈائریا کے بچے آ رہے ہیں، پیشنٹس آ رہے ہیں، کیونکہ گندا گٹر ملا پانی پی رہے ہیں، کیونکہ مجبور ہیں۔ تھر کی تو حالت دیکھیے، جانور مر رہے ہیں، اتنی وہاں پر پانی کی قلت ہو چکی ہے۔ بیسکلی پریس کانفرنس 3-4 چیزیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ملک میں افراتفری جو ہے، اور یہ جو محاذ آرائی ہے کہ جو اللہ نہ کرے کہ خانہ جنگی کی طرف بات جائے، اس کو رکنا چاہیے، اور جتنے سیاسی لوگ ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جی یہ ملک ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، سیاسی پارٹیوں کا ملک نہیں ہے جی، ملک عوام کا ہے، 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب تک ایک فیئر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، ہر دفعہ الیکشن ہوتی ہے وہی لوگ واپس آگے بیٹھ جاتے، بھئی کسی نے چوری کی ہے، کسی نے پیسے کیے، کسی کو آپ نے جیل میں بند کیا ہے، اس چیز کو اختتام تک پہنچائیں، یا تو بولیں کہ جی اس نے نہیں کی اور وہ بری ہو جائے کورٹ سے، اور یا وہ اندر جائے۔
یہ دونوں چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے، سپریم کورٹ نے سارے آدھے سے زیادہ قانون کل عدم ڈکلیئر کیا اور ادھر الیکشن جاری ہے. تو کون سا قانون یہ لوگ الیکٹ ہو کے کریں گے کیا؟ یہی نہیں معلوم کیا کریں گے. تو اتنا قوم کا پیسہ لگے گا تو ضائع جائے گا. آج کل ہم کہہ رہے ہیں پیسہ ہے نہیں، اور اوپر سے ایک خام خواہ کی الیکشن کر رہے ہیں کہ جس میں کسی کو نہ اپنی پاورز پتہ ہیں اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کئی جی بلڈنگ کنٹرول آپ کے پاس ہے، پانی کا نظام آپ کے پاس ہے، صفائی کا نظام آپ کے پاس ہے، نہیں ہے، بس الیکشن کر دو. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ جی نیا قانون سازی ہو جائے. اگر 8 دن میں ہوتی ہے تو اس کے بعد کر لیں، 2 مہینے میں ہوتی ہے تو اس کے بعد کر لیں. زیادہ سے زیادہ یہی 3-4 مہینے لگیں گے، اس سے کوئی پہاڑ نہیں گر جائے گا. جی یہ ہمارا مقصد تھا. ایشوز تو بڑے سنگین اور گمبھیر ایشوز جو ملک کے درپیش ہیں، یہی سیاسی بصیرت اور ایکسپیرینس کی وجہ سے جب نظر آ رہا تھا تبھی واحد جماعت تھی جی ڈی اے نے جس نے اپنا ضمیر کی ریٹ نہیں لگوائی، کوئی داو کوئی دام نہیں لگوایا، اور پاکستان میں جمہوری تسلسل کی خاطر اور پارلیمنٹری پروسیس کو آگے بڑھانے کی خاطر ہم جہاں تھے ادھر ہی کھڑے رہے. عمران خان صاحب کے ساتھ، پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ واحد اتحادی ہم جی ڈی اے والے تھے جو آخری دن تک ان کے ساتھ ہم نے نبھایا. اور اسی لیے نبھایا کہ یہ جو ہماری جمہوری جو سسٹمز ہیں یا پریکٹسز ہیں وہ ابھی بہت امچور ہیں، ان کو بڑی پرورش کی آج بھی ضرورت ہے پاکستان میں. انفارچونیٹلی جو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے عملی فکر میں بہت فرق ہے. وہ آپ نے دیکھا ہے انہوں نے کیسے بھی کر کے حاکمیت پہ حافظ تو ہو گئے، مگر ملک کی جو صورتحال ہے وہ معاشی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ انٹرنیشنلی ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشکول لے کر آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑا، کشکول لے کر ہمارے عرب ممالک بھائیوں کے پاس بھی جانا پڑا، چائنا کے پاس بھی جا رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں، مگر کہیں بھی کوئی خاطر خواہ ابھی ریلیف کا نہیں مل رہا. سو انفارچونیٹلی ان کی حبس کا جو بوجھ ہے وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے.